السلام علیکم، آپ سب کو میرے چینل لا حاصل سفر میں خوش آمدید۔ آئیے آج کی اس ویڈیو میں سنتے ہیں افسانہ اب بھلا دو اسے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ افسانہ ضرور پسند آئے گا۔ اگر پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، شکریہ۔ آہت نام تھا اس کا، بہت ہی خوبصورت تھا۔ جب پہلی بار دیکھا تو ہم سب اسے دیکھتے ہی رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہو جیسے اسے۔ پہلی بار جو ہی وہ کلاس میں داخل ہوا تو سبھی کی آرزو تھی کہ وہ اس کے ساتھ بیٹھے، لیکن اتفاق کہ اس کے نزدیک سیٹ شازیہ کی تھی جو خالی تھی، لہذا کلاس روم کے پچھلے دروازے سے داخل ہوتے ہی وہ شازیہ کے برابر والی نشست پر بیٹھ گیا۔ شازیہ کے دائیں جانب میں بیٹھی ہوئی تھی اور بائیں طرف وہ بیٹھا ہوا تھا۔ کلاس میں لیکچر شروع ہو چکا تھا، لہٰذا کسی نے بھی بات نہ کی اور ہماری نگاہیں لیکچر پر مرکوزہ تھیں۔ حالانکہ طالب علم ان کے لیکچر کو پوری توجہ سے سن نہیں رہے تھے، کچھ کے ذہن کہیں اور تھے اور کچھ کی سوچیں بھٹک رہی تھیں۔ جب پیریڈ ختم ہو گیا تو اس نے شازیہ سے اپنا تعارف کروایا۔ داخلے ہو چکے تھے اور وہ 15-20 دن بعد آیا تھا، جانے کس وجہ سے۔ بہرحال میں شازیہ کی دوست تھی، اگلا پیریڈ فری تھا، لہٰذا ہم اکٹھے باتیں کرتے ہوئے کلاس روم سے باہر آئے تو شازیہ نے آفر کی، آہد آئیے آپ کو چائے پلاتے ہیں، آپ کا آج کلاس میں پہلا دن ہے۔ ہاں آہد، آپ نیو کمر ہیں اور آج کی میزبانی ہمارا فرض ہے۔ میں نے بھی سہیلی کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا۔ ہم تینوں کینٹین کی طرف چلے گئے۔ شازیہ نے چائے، کیک، سموسے وغیرہ وغیرہ منگوا لیے اور ہم اس دوران خوشگوار انداز سے باتیں کرنے لگے۔ آہد اپنائیت بھرے انداز سے بات کر رہا تھا، ایسا لگتا تھا کہ وہ بہت دوستانہ رویے رکھتا ہے، صاف گور مہذب۔ ہمارا یہ نیا ہم جماعت ہم دونوں کے دلوں کو بھایا اور پہلے ہی دن ہماری اس سے ذہنی ہم آہنگی ہو گئی۔ اس کے بعد تو وہ ہمارے گروپ کا حصہ بن گیا۔ باتوں باتوں میں پتہ چلا کہ وہ ایک امیر باپ کا بیٹا ہے۔ اس کے والد کی کپڑے کی ملز تھی، لیکن دولت مند ہونے کے باوجود اس میں ذرا بھر بھی غرور نہیں تھا۔ جلد ہی اس کی ساری کلاس سے دوستی ہو گئی، تاہم اس کے بارے میں اور شازیہ بس اتنا ہی جانتے تھے، جبکہ وہ بھی ہمارے بارے میں ابھی تک کچھ نہیں جانتا تھا۔ وقت گزرتا رہا، ہماری دوستی اس سے اس قدر گہری ہوتی گئی۔ اس 1 ماہ کے دوران اس نے ایک بار بھی کسی بھی بات پر کوئی شکایت کا موقع نہیں دیا۔ بلا شبہ وہ ایک مہذب اور اعلیٰ خاندان کا چشم و چراغ تھا اور اس کی عادات عمدہ تھی۔ رفتہ رفتہ ہماری دوستی رنگ لانے لگی۔ یوں تو ہم فری پیریڈ میں ہمیشہ اکٹھے کینٹین تک جاتے تھے اور وہ بل ادا کرنے کی پوری کوشش کرتا تھا۔ اسی دوران مجھ پر یہ حقیقت واضح ہونا شروع ہو گئی کہ آہد اور شازیہ ایک دوسرے کے لیے اپنے دل میں جگہ رکھتے ہیں اور اظہار نہیں کرتے۔ شازیہ بھی خوشحال گھرانے سے تھی، اس کے والد کی فیکٹریاں تھیں اور یہ صرف 2 بہنیں تھیں۔ چھوٹی بہن کشمالہ بھی صرف 12 سال کی تھی۔ میری اس سے دوستی کالج کے زمانے سے تھی، پھر ہم نے اکٹھے یونیورسٹی میں ایک ہی شعبے میں داخلہ لے لیا۔ یوں ہماری دوستی مزید گہری ہو گئی۔ وہ مجھ سے کوئی بات نہیں چھپاتی تھی، تاہم ان دنوں ایک بہت ہی اہم بات مجھ سے چھپائے ہوئے تھی، یہ کہ آہد کو پسند کرتی تھی۔ نہ صرف یہ بلکہ دونوں نے زندگی بھر کے لیے ساتھ نبھانے کا وعدہ کر لیا تھا اور ایک دوسرے کو مستقبل کا جیون ساتھی بھی چن لیا تھا۔ میں شازیہ کی بیسٹ فرینڈ تھی، جانے کیوں کر وہ مجھ سے یہ بات چھپا رہی تھی۔ سوچتی تھی کہ اس قدر اعتماد کرنے والی لڑکی کو کیا ہو گیا ہے، اب مجھ پر اعتماد کرنے سے ڈر رہی ہے۔
بہرحال میں نے بھی کریتنا مناسب نہیں سمجھا۔ شازیہ اب چھٹی نہیں کرتی تھی، وہ باقاعدگی سے یونیورسٹی آ رہی تھی۔ اگر آہد کسی دن چھٹی کر لیتا تو اس کا دل تمام دن پریشان رہتا اور وہ فون کر کے پوچھتی کہ کیوں نہیں آئے، کل ضرور آنا۔ میں اس کی یہ بے چینیاں اور جذبات سے پوری طرح آگاہ ہو چکی تھی۔ اس بارے میں بات نہیں کرتی تھی کہ وہ برا نہ منائے، اس انتظار میں تھی کہ خود بات کرے مجھ سے۔ انہی دنوں ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ایک فنکشن کی تیاری ہونے لگی۔ کچھ کام آہد کو بھی سونپا گیا۔ اس سلسلے میں اس کا آنا جانا ایک دوسرے شعبے میں بھی ہوا، جہاں نہایت ہی خوبصورت لڑکی ہنا پڑتی تھی۔ وہ بڑھ چڑھ کر ہر فنکشن میں حصہ لیتی تھی۔ لامحالہ اسد کو اس سے بات کرنی تھی۔ ایک روز چھٹی کے بعد جبکہ میں اور شازیہ کلاس روم سے باہر آئے، ہم نے کچھ دوری پر ہنا کے شعبے کی طرف دیکھا تو آہد اور ہنا آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ تاہم اس منظر کو دیکھ کر شازیہ کا دل بجھ گیا، کیونکہ وہ کافی دیر سے آہد کی منتظر تھی، مگر آہد ہنا سے باتیں کرنے میں اس قدر مہو تھا کہ اس نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ ہم دونوں تقریباً آدھا گھنٹہ اس کا انتظار کرتے رہے، مگر وہ ہنا سے مصروف گفتگو رہا۔ مایوس ہو کر شازیہ نے مجھ کو کہا، چلو یہاں سے، اب اس کا انتظار کرنا بیکار ہے، لگتا ہے اس کو نئی دوست مل گئی ہے۔ ایسا کہتے ہوئے شازیہ کا لہجہ شبنمی سا تھا، جیسے اس کا دل رو رہا ہو۔ مجھ کو بھی دکھ ہوا کہ محض ایک غلط فہمی یا بدگمانی کی وجہ سے میری دوست اس قدر دکھی ہو گئی ہے۔ کسی سے بات کر لینے کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ کوئی اس سے پیار کرنے لگا ہے، مگر میری دوست چونکہ انتہائی گہرائی سے آہد کے ساتھ انس رکھتی تھی، اس کا حسد ہونا یا شک کرنا ایک سمجھ میں آنے والی بات تھی۔ اس روز میں نے ارادہ کر لیا کہ اگر کبھی آہد سے اکیلے میں بات کرنے کا موقع ملا تو میں نکتہ ضرور اس بات کا اٹھاؤں گی کہ وہ شازیہ کا خیال رکھا کرے، کیونکہ محبت کرنے والوں کے جذبات بہت نازک ہوتے ہیں، اور اگر ایک بار دل ٹوٹ جائے تو یہ آئینہ پھر نہیں جڑتا۔ اس دن تو بغیر ملے شازیہ میرے ساتھ گھر چلی گئی۔ اگلے روز آہد کلاس میں آیا تو شازیہ نے اس کے ساتھ سیدھے منہ بات نہیں کی۔ وہ بہت حیران تھا کہ اس کو کیا ہوا ہے، مجھ سے بار بار پوچھ رہا تھا، ناہید کیا بات ہے، کیا آج شازیہ کی طبیعت خراب ہے یا کوئی گھریلو پریشانی ہے، یہ کیوں اس طرح کا رویہ اپنا رہی ہے۔ میں کچھ نہ بتا سکی کیونکہ کچھ کہنے سے اور زیادہ پریشانی ہو سکتی تھی، لہٰذا میں چپ رہی۔ سوچا کہ ایک دو دن میں یہ دونوں اپنے مسئلے کو خود ہی حل کر لیں گے۔ 2-3 دن ان دونوں کے درمیان کھچاؤ رہا اور سارا وقت بور گزرا، کیونکہ میرا سارا وقت ان دونوں کے ساتھ ہی گزرتا تھا۔ شازیہ کا مزاج کچھ اس طرح کا تھا کہ بات دل میں رکھ لیتی تھی، کسی سے شکوہ کر دیا جائے تو بات صاف ہو جاتی ہے، مگر ایسا اس نے نہیں کیا۔ اس روز کے بعد شازیہ کے دل میں وہم بیٹھ گیا تھا کہ آہد اچھا لڑکا نہیں ہے بلکہ فلرٹ کرنے کا عادی ہے، اور ہنا سے بات کرنا گویا اس کے لیے غضب ہو گیا تھا۔ دونوں میں دوری ہو رہی تھی اور میں آہد پر واضح کرنا چاہتی تھی کہ شازیہ اس سے کیوں دور ہو رہی ہے، تاکہ وہ ہنا سے بات کرنا یا اس کے پاس جانا ترک کر دے۔ آہد کے دل میں غالباً یہ بات تھی ہی نہیں، ورنہ وہ خود اس لڑکی سے بات کرنا ترک کر دیتا اور اس کے شعبے کی طرف جاتا بھی نہ، لیکن شازیہ کے ذہن میں گرا پڑ گئی۔ اب وہ آہد کے موجودگی میں دوسرے لڑکوں سے ہنس ہنس کر بات کرنا شروع ہو گئی تھی، اس کو دکھانے کے لیے یا اس کو جلانے کے لیے، اور اس کو توجہ نہ دے کر پریشان کر رہی تھی۔ اس موضوع پر میں بہت زیادہ پریشان تھی اور وہ مجھ سے بھی بات نہیں کر رہی تھی کہ میں اس کو سمجھاتی۔ میری پوزیشن عجیب سی ہو گئی تھی۔ تبھی ایک روز میں نے آہد سے بات کرنے کا فیصلہ کیا، اور جب وہ دوسرے لڑکوں سے باتیں کرنے میں مشغول تھی، میں آہد کو ایک طرف لے گئی اور کہا، تم کو معلوم ہے کہ اس کا رویہ تمہارے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا ہے؟ اس لیے کہ تم کو اس نے ہنا سے باتیں کرتے دیکھ لیا تھا،
یہ چیز اس کو ناگوار گزری ہے کہ کسی اور لڑکی سے بات کرو تم، وہ بھی کسی دوسرے ڈپارٹمنٹ میں جا کر وہ تم سے بدگمان ہو چکی ہے۔ یہ تو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ شازیہ اتنی تنگ نظر ہوگی۔ اس نے کہا، اگر ایسی بات ہے تو میں آئندہ ادھر نہیں جاؤں گا اور نہ ہی بات کروں گا۔ مجھ کو اس کے ایسا کہنے پر یقین آ گیا کہ وہ شازیہ سے سچی محبت کرتا ہے اور بہت مخلص ہے۔ تاہم اب شازیہ کو منانا آسان کام نہ تھا۔ وہ بڑی ضدی اور ہٹ دھرم انسان تھی۔ اگلے دن جبکہ احد کا پختہ ارادہ تھا اسے منانے کا، ہم نے دیکھا کہ اس سے ملنے انگریزی کے ڈپارٹمنٹ سے ایک لڑکا آیا ہے جس کے ہاتھ میں ایک گفٹ تھا۔ اس نے شازیہ کو بلایا اور اسے یہ گفٹ دے دیا۔ شازیہ نے ہنس کر وہ ڈبہ تھام لیا اور خوشی خوشی اس کے ساتھ باتیں کرنے لگی۔ اس کی اس بے تکلفی پر احد کا چہرہ اتر گیا، جبکہ میں حیران رہ گئی کہ میرے دوست کو کیا ہو گیا ہے۔ پہلے تو کبھی اس نے کسی لڑکے سے ایسی دوستی نہیں کی، لیکن یہ تو وہ بالکل نادانی کر رہی تھی۔ اپنے پاؤں پر آپ کلہاڑی مارنا کہاں کی عقل مندی ہے۔ وہ جو احد سے شادی کرنے والی تھی، سالانہ امتحان کے بعد وہ اب دوسرے لڑکے سے دوستی کا ہاتھ بڑھا کر اپنے ہونے والے جیون ساتھی پر کیا ثابت کرنا چاہتی تھی۔ چھٹی کے وقت رش ہوتا تھا، پھر بھی ہم تینوں ساتھ یونیورسٹی سے نکلتے تھے، مگر آج چھٹی کے وقت اس نے کسی کا انتظار نہ کیا۔ رش میں آگے ہی آگے نکلتی چلی گئی۔ احد اور میں اس کے پیچھے دوڑ رہے تھے اور اس کو ذرا بھی پرواہ نہ تھی۔ اس کو پھر وہی لڑکا مل گیا جیسے وہ وہاں پہلے سے ہی کھڑا اس کا منتظر ہو۔ وہ ہمیں نہیں دیکھ رہی تھی۔ تب احد نے کہا، دیکھو ناہید اب کیا کر رہی ہے، کیا یہ جان بوجھ کر ایسا نہیں کر رہی ہے؟ تم نے ہنا سے گپ شپ کی، اس کا برا لگا، اب وہ جتلا رہی ہے کہ ایسا کرنے سے کسی کے دل کو ٹھیس لگتی ہے اگر اس سے توقعات زیادہ ہوں۔ میری بات سمجھ رہے ہو نا احد؟ سمجھ گیا ہوں ناہید، لیکن اب میں شازیہ کو کسی صورت کھونا نہیں چاہتا۔ ہم آپس میں شادی کی بات طے کر چکے ہیں، وعدے ہو چکے ہیں۔ اس مرحلے پر اگر کسی غیر ہم آہنگی کی وجہ سے ہماری دوستی ٹوٹ جائے تو بھی دلوں کے رشتے اتنی جلدی نہیں ٹوٹتے۔ میں نے عہد کیا ہے کہ اب کبھی ہنا کو کیا کسی بھی لڑکی سے بات نہیں کروں گا تاکہ شازیہ کا اعتماد مجھ پر بحال ہو سکے۔ شازیہ کے دل میں اس طرح کا ابال پڑا کہ اس کا اعتماد بحال نہ ہو سکا۔ اب وہ دوسرے لڑکے حلیم سے کہتی تھی کہ تم فکر مت کرو، جیسا تم چاہو گے ویسا ہی ہوگا۔ پھر کب ملو گے؟ اچھا ٹھیک ہے، تم سے فون پر بات کروں گی۔ میں سمجھی تھی کہ وہ یہ سب کچھ صرف اسد کو ستانے کے لیے کہتی ہے۔ آخرکار میں چپ نہ رہ سکی اور میں نے اپنی دوست کو سمجھانا شروع کیا کہ شازیہ تمہارا رویہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو ٹھیک کر لو۔ دوستوں کے ساتھ ایسا نہیں کرتے، جو تم کر رہی ہو غلط کر رہی ہو۔ تم ایک بہت اچھے دوست کو ہرٹ کر رہی ہو۔ وہ کہتی کہ اس نے بھی تو مجھے ہرٹ کیا تھا۔ کتنی بار میرے سامنے دیر تک وہ ہنس ہنس کر ہنا سے باتیں کیا کرتا تھا، تو کیا مجھے دکھ نہیں ہوا تھا؟ جو دکھ میں نے سہا ہے اب وہ بھی سہے، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ ہر جائی ہونے کا صدمہ کیا ہوتا ہے۔ یہ باتیں میں احد کو بتاتی تھی کہ وہ عارضی طور پر ایسا کر رہی ہے، صرف غصہ ہے، جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو خود بخود ٹھیک ہو جائے گی۔ احد اور میں آپس میں باتیں ضرور کرتے تھے، مگر شازیہ کے حق میں، تاکہ احد اور شازیہ کی دوستی بحال ہو جائے اور اس لڑکی کا دل اپنے ہونے والے جیون ساتھی سے صاف ہو جائے۔ مجھ کو گمان بھی نہیں تھا کہ وہ مجھ پر اور احد پر بھی شک کرنا شروع کر دے گی۔ میں احد کو اپنی سہیلی کے حق میں سمجھا رہی تھی، کہتی تھی کہ شازیہ بہت اچھی لڑکی ہے، تم اس سے دل بدزن نہ ہو جانا، یہ محض دکھاوے کو تم کو جلا رہی ہے، خدا را اس سے پیار کا دامن نہ توڑ لینا۔ اور شازیہ نے مجھ کو بھی غلط سمجھ لیا، مجھ سے بولنا کم کر دیا۔ ایک وقت آیا کہ اس نے میری نشست پر بھی کسی اور کو بٹھا لیا۔ وہ اب میرے ساتھ بیٹھنا بھی گوارا نہیں کر رہی تھی۔
اس چیز کا مجھ کو بہت صدمہ ہوا۔ ایسا تو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ 6 سال کی دوستی کو یوں پل بھر میں ختم کر دے گی۔ اس کو خبر تھی کہ میں آہد کو بائی کہتی ہوں۔ اس نے اس الفاظ کا بھی احساس نہ کیا اور ایک دن یہ کہہ دیا کہ مجھ کو خبر نہیں تھی کہ سانپ میری آستین میں ہی ہے۔ میری چاہت پر ڈاکہ ڈالنے والی ہینا نہیں تم ہوگی۔ اگر خبر ہوتی تو تم سے کبھی دوستی نہ کرتی۔ آہد تو اتنا فراق دل تھا کہ اس نے کبھی شازیہ پر شک نہ کیا۔ وہ کوئی ایسی ویسی بات نہ سوچتا تھا اس لیے کہ وہ شازیہ پر اعتبار کرتا تھا، مگر شازیہ ایسی نہیں تھی جو کسی پر بھی اعتبار کر سکے۔ پہلے دن سے میں اور وہ اکٹھی یونیورسٹی آئی تھی اور ساتھ جاتی تھی کیونکہ ہمارے گھر پاس پاس تھے، مگر اب اس نے مجھ سے بھی اپنا راستہ الگ کر لیا۔ وہ بغیر مجھے بلائے یونیورسٹی چلی جاتی اور چھٹی ہوتے ہی غائب ہو جاتی۔ اس صورتحال کی وجہ سے میں خاصی پریشان تھی۔ آہد نے مجھے پریشان دیکھا تو کہا کہ جب تک شازیہ کا موڈ ٹھیک نہیں ہوتا تم کو میں اپنی گاڑی میں ڈراپ کر دیا کروں گا۔ تم کہاں تک بسوں میں دھکے کھاؤ گی۔ چھٹی کے بعد کچھ دن تک میں آہد کی گاڑی میں جاتی رہی۔ اس کے ساتھ میری دلی خواہش تھی کہ شازیہ کو مناؤں گی کیونکہ سالانہ امتحان شروع ہونے والے تھے اور وہ ہم سے دور تھی۔ ایک روز میں اس کے گھر گئی۔ آنٹی نے اچھی طرح بات کی مگر اس نے مجھے دیکھتے ہی منہ پھیر لیا۔ مجھ کو بہت دکھ ہوا اور سوچا جانے یہ اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہے، شاید اس کو اپنے امیر ہونے کا احساس ہے۔ میرا دل ٹوٹ گیا تھا۔ آہد کو بتایا کہ وہ غالباً ہمیشہ کے لیے ہم سے بچھڑ گئی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی اور سے دل لگا بیٹھی ہے، ورنہ اتنی ناراض تو نہیں ہونی چاہیے۔ وہ غریب خود بے حد پریشان ہو گیا۔ بہرحال پھر سالانہ امتحان شروع ہونے والے تھے، اس لیے کچھ عرصے کے لیے ہماری چھٹیاں ہو گئیں۔ میں اچھے اخلاق کی مالک تھی، کلاس میں بہترین پوزیشن تھی۔ ٹیچرز اور طالب علم، کلاس فیلو سبھی میری عزت کرتے تھے۔ میں نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا تھا۔ آخر ایک بار اور میں نے اپنی دوست کو سمجھایا کہ شازیہ دیکھو، اجنبی لڑکوں سے اتنے قیمتی تحفے لینا درست بات نہیں ہے۔ تب اس نے غصے میں جواب دیا، آئندہ میرے ذاتی معاملات میں دخل اندازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بتاؤ تو صحیح اس لڑکے سے تمہارا کیا رشتہ ہے جو وہ تمہیں اتنے قیمتی تحائف دے رہا ہے۔ تم کو سمجھانا میرا فرض ہے کیونکہ میں تمہاری دوست ہوں۔ میں نے آخری کوشش کی۔ دوست ہو تو دوست بن کر رہو، سر پر چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ لو کہ وہ لڑکا میرا مغیتر ہے۔ ہماری 1 سال پہلے منگنی ہو گئی تھی۔ وہ دراصل جھوٹ بول رہی تھی کیونکہ میرا اور اس کا گھر پاس پاس تھا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کیونکہ آہد کے لیے شازیہ کا پیار زندگی اور موت کا معاملہ تھا۔ اب یہ بات میں اس کو کیسے بتاؤں گی، یہی سوچ سوچ کر مجھ کو وحشت ہو رہی تھی۔ مجھ کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ بہرحال جو اس نے کہا میں نے آہد کو بتا دیا۔ اس کو بے حد صدمہ ہوا۔ وہ بیمار ہو گیا اور یونیورسٹی آنا بند کر دیا۔ 15 روز نہ آیا۔ اب امتحان سر پر تھے۔ اس کے دوستوں کا روز فون آتا تھا کہ چھٹیاں ختم ہو گئی ہیں، اس کے بعد بھی تم یونیورسٹی نہیں آ رہے ہو، کیا بات ہے؟ میں بھی پریشان تھی۔ اس کے گھر گئی۔ وہ بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ میں نے اس کی ہمت باندھی اور یونیورسٹی آنے پر آمادہ کیا اور کہا کہ آہد، میں یونیورسٹی کے طالبہ میں سے تم کو سب سے زیادہ ذہین اور عقل مند سمجھتی تھی اور تم نے اس وقت ہمت ہار دی جبکہ منزل لبے بام رہ گئی ہے۔ جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ تم یونیورسٹی آؤ اور امتحان دو۔ میری باتوں کا اس پر اثر ہوا اور اس کی امی نے بھی میری باتیں سن لی۔ میرے آ جانے کے بعد انہوں نے بیٹے سے پوچھا، آہد یہ لڑکی کون ہے؟ مجھ کو بہت پسند آئی ہے۔ آہد کو کلاس میں دیکھ کر سارے دوست بہت خوش ہوئے مگر شازیہ نے نظر بڑھ کر نہ دیکھا کہ جیسے جانتی ہی نہ ہو۔ میں نے بھی اس سے بات کرنا چاہی مگر وہ دوسروں سے بات کرنے میں مگن ہو گئی۔ چھٹی کے وقت وہ اپنی راہ چل دی، ہمیں پوچھا تک نہیں۔ تبھی میں اور آہد اکٹھے گھر آ گئے۔
واپسی پر آہت نے مجھے اصرار کر کے اپنے گھر بلا لیا۔ آنٹی مجھ کو دیکھ کر بہت خوش ہو گئی، کھانا کھلایا، خوب خاطر تواضع کی، ڈھیروں باتیں کی اور کہا کہ تم دونوں یہاں اکٹھے بیٹھ کر امتحان کی تیاری کیوں نہیں کرتے۔ مجھے لگا آنٹی مجھے جانچ رہی ہیں اور میں روز ان کے گھر آؤں کسی خاص مقصد سے وہ مجھ کو پرکھ رہی تھی، اور میں یہ سب خوب سمجھ رہی تھی۔ کچھ دن میں آہت کے گھر روز جاتی اور شام کو 2 گھنٹے ہم پیپرز کی تیاری کرتے۔ اس دوران آنٹی چائے وغیرہ بنا کر لاتی، پھر مجھ کو گھر ڈراپ کرنے خود آتی۔ یوں امی ابو سے بھی ملاقات ہو گئی تھی۔ پھر مجھ سے پوچھا، بیٹی تم کو میرا بیٹا آہت کیسا لگتا ہے؟ میں نے کہا آپ کا بیٹا بہت اچھا ہے، ساری کلاس میں ان کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ پھر یہی سوال گھر جا کر انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا۔ اس نے جواب دیا، اچھی لڑکی ہے اس لیے تو اچھی لگتی ہے۔ رزلٹ کے بعد آنٹی انکل ہمارے گھر آئے اور میرا رشتہ اپنے بیٹے کے ساتھ طے کر گئے۔ میں نے اندازہ کر لیا تھا کہ آہت شازیہ کو اپنے دل سے نکال چکا ہے، لہٰذا اس نے بھی اس رشتے کو قبول کر لیا۔ یوں ہماری شادی ہو گئی۔ شروع میں مجھ کو گمان نہ تھا کہ میری شادی آہت سے ہوگی، لیکن جب ہوئی تو میں نے مان لیا کہ واقعی وہی ہوتا ہے جو خدا کو منظور ہوتا ہے۔ میرے رب کو بھی میرا اور آہت کا ساتھ منظور تھا، ورنہ شازیہ اور آہت کو ایک کرنے اور انہیں منانے میں میں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ آج ہم دونوں خوش و خرم زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہمارے 2 بچے ہیں۔ شازیہ نے ابھی تک شادی نہیں کی اور وہ ہم سے ناراض ہے، خاص طور پر میرے بارے میں کہتی ہے کہ میں نے اس کے حق پر ڈاکہ ڈالا ہے۔ اب کون اس سے پوچھے کہ ناراض تم ہوئی اور تم نے خود آہت کو چھوڑا۔ ناراضگی اتنی طویل نہیں ہونی چاہیے کہ پیار کرنے والا دل مایوس ہو جائے۔ تم نے کیوں اپنے پیار کو امتحان میں ڈالا، جبکہ میں کہتی رہتی تھی شازیہ اب غصہ ختم کر دو اور زیادہ اپنے پیار کو مت آزماؤ، ایسا نہ ہو کہ تم آہت کو کھو دو۔ آخرکار اس نے اسے کھو دیا۔ اب کس سے شکوہ اور کیوں؟ قصور تو شازیہ کا اپنا ہے، ہمارا تو نہیں ہے۔ ہم نے تو اس کو راضی کرنے کے لیے بہت زیادہ کوششیں کی ہیں۔ نہ جانے اسے کس بات کا غرور تھا کہ بار بار ہمیں ٹھکراتی تھی، لیکن اب تو آہت نے بھی اسے بلا دیا ہے، اور اسے بھی چاہیے کہ وہ بھی آہت کو بلا دے۔